بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو سارے ہم پڑھتے رہتے ہیں، صرف دو فرق ہیں اس کے اندر۔ پہلی رکعت کے اندر بھی 3 اضافی تکبیریں ہوتی ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، دوسری رکعت میں بھی 3 اضافی تکبیریں ہوتی ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، باقی ساری وہی نماز ہیں۔ اور وہ بھی امام جیسے کریں گے ان کے ساتھ ہی کریں گے، لیکن یہاں یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی نکم میں سست ہوتے ہیں نا چریے لوگ، وہ عید کی نماز میں بھی سستی کرتے ہیں، کپڑے بنانے میں لگے ہوں گے اور بوٹ پالش کرنے میں لگے ہوں گے اور اس طرح دنیا کی چیزوں میں لگے ہوں گے، عبادت کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اگر دیر سے پہنچے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر آپ ایسے وقت پر پہنچے کہ نماز شروع ہو چکی ہے، ایک تو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بڑی محرومی کی بات ہے کہ آدمی عید کے اندر بھی سست ہو۔ تو اگر نماز پہلے شروع ہو چکی ہے اور بعد میں آپ آئے ہو تو پہلے ہی جیسے آپ نے بولا نا اللہ اکبر، تو جلدی سے بغیر ہاتھ اٹھانے کے آپ 3 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر خاموش ہو کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر آپ ایسے ٹائم پر پہنچے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو بھی یہی حکم ہے، پہلے آپ نے اللہ اکبر پڑھا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، پھر بغیر ہاتھ اٹھانے کے 3 مرتبہ جلدی جلدی کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر رکوع میں شریک ہو جاؤ۔ لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو یقین ہے کہ اگر میں تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب اوپر آ جائیں گے، تو پھر آپ کو یہ تکبیریں چھوڑ دینی ہوں گی، پھر گناہ ہو گیا، بس ابھی اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اور اگر پوری رکعت آپ کی نکل گئی ہے، پوری رکعت آپ کی چلی گئی، تو پھر دوسری رکعت میں اگر آپ امام کے ساتھ شریک ہو گئے تو پھر جیسے امام پڑھتے جائیں گے اسی طرح پڑھتے جائیں گے، اور آپ کی پہلی رکعت ہوگی، امام صاحب کی دوسری رکعت ہوگی، تو دوسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد امام صاحب تکبیریں کہتا ہے تو آپ بھی امام کے ساتھ تکبیریں کہیں گے۔ پھر جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے، ابھی آپ اوپر اٹھیں گے نا، اس وقت میں پھر آپ کو تکبیریں کہنی ہوں گی، لیکن تلاوت کے بعد، تلاوت سے پہلے نہیں، کیونکہ یہ آپ کی دوسری رکعت ہے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے تکبیریں نہیں ہوتی، سورت پڑھنے کے بعد تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں۔